السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا موضوع ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول کا گنبد خضرا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس مقام ہے کہ جس کو دیکھنے اور اس کی سبز جالیوں کو چھونے کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کے مہمان بنتے ہیں اور انہیں اس مقدس شہر کی زیارت کا بلاوا آتا ہے، اور بلا شبہ اربوں نفوس پر مشتمل آبادی میں سے چند منتخب لوگوں کو یہاں بلایا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور اندرونی مناظر سے اپنے دل منور کرنے کا موقع ملا۔ ایسی ہی ایک شخصیت سعودی فرما روا شاہ فیصل تھے کہ جنہیں ایک مرتبہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت ملی تو انہوں نے وہاں لوہے کے بنے ہوئے صندوق دیکھے کہ جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر انہیں کھولنے کا حکم دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ صندوق کھولے گئے تو ان میں سے کیا نکلا یہی آپ کو تفصیلاً بتانا ہے۔ خواتین و حضرات، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کے اندرونی دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مخصوص افراد کے علاوہ روضہ رسول کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بلا اجازت کے روضہ رسول کے اندر جانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ حجرہ نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی حالات و مناظر اور وہاں پر موجود تبرکات کے لیے ہمیشہ مسلمان باعث دلچسپی رہے ہیں۔ ناظرین، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کیا ہے، ان کے بارے میں کئی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو جہاں بجہاں ایسی تصاویر ملیں گی جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی مناظر ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز قرار دے کر شیئر کیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول کے خدمت گار ہیں۔ روضہ رسول کے اندر جانے کی اجازت صرف انہیں ہی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اور کیا واقعتاً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مستقل آنے جانے کی سہولت میسر ہے، ان تمام باتوں کے جواب سعودی حکومت نے حالیہ ہی میں اپنی ایک ڈاکومنٹری میں دیے ہیں۔ ان تمام خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور تمام سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ پہلی مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائض بن عمر نے ایسے 7 حقائق بیان کیے کہ جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ سعودی فرما روا شاہ فیصل بھی وہ شخصیت ہیں جنہیں روضہ رسول کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جب وہ شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا، اور دیکھا کہ روضہ رسول کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے صندوق پڑے ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل یعنی لاک لگے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب پر موجود ایک انٹرویو میں شیخ عائض بتاتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے، اور وہ روضہ رسول سے واپس آنے پر شاہ فیصل نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور ان صندوقوں کو کھولا جائے۔ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ سے ہی روضہ مبارک میں موجود تھے کہ شام کو شیخ عائض اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روضہ رسول میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ حجرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دروازے سے منسلک تھیں۔ حجرہ نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک کمرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی۔ آج یہ زیورات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں
پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ آئز بھی اصل کمرے مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے کہ جس کے اندر صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصویر جعلی ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز مبارک کی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف، اس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں۔ ان کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ 4 دیواری کے بعد اس کے گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی، اور اس 5 کونوں والی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونوں والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، اور چنانچہ کسی کا بھی ان دیواروں کے پار جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت آج تک روضہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف ملا، وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں یہی 5 کونوں والی دیوار پر پڑا ہوا سبز کپڑا نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرے کے اندر واحد اور صرف 2 افراد کے علاوہ کوئی بھی اندر نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں ان کا غلام، دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اصمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود ان 5 کونوں والی حجرے کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو، ان کی زیب و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت کے نامور علامہ نور الحسن اصمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے، اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کی تعمیر نو میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ اصمہودی کہتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری پر بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، اور بعد بھی دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا، اور وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی کہ ساری زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے روضہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا، جس کی 4 دیواری سیاہ پتھروں سے بنی تھی، جیسا کہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوا۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے بالکل تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا۔ حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مبارک کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی طرف، پاؤں مبارک مشرق کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا، اور ان کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اسے حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین نے اصرار کرتے ہوئے یہ اجازت دے دی، اگرچہ اس سے قبل وہ خود وہاں پر دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔
حضرت عمر کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک دیوار کھینچ دی اور یوں یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی تو حضرت عمر بن عزیز نے اندر جا کر اس کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ یہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے، تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک ظاہر ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر بن عزیز نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے ایک مربع شکل دیوار کھڑی کر دی، اور اس مربع شکل دیوار کے باہر 5 کونوں والی دیوار بھی بنائی گئی۔ حرمین شریف کے امور کے محقق لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے بھی پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے ترک کاپی محل میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں۔